بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رجب کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کرسب آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے جس کی برکت سے کبھی بھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی، اور یہ عمل ہے ماہ رجب کے چاند کا عمل۔ تو کرسب کی طرف چلتے ہیں اور مزید اس کے بارے میں ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم کرسب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسب، سب سے پہلے تو رجب کے مہینے کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، جی الحمدللہ خیر مبارک۔ اور ہماری تمام آڈینس کو بھی مبارک ہو۔ جی کرسب، ماہ رجب جسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا، جی بالکل۔ تو آج آپ ماہ رجب کے چاند کا عمل شیئر کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ اس عمل کی تھوڑی سی تفصیل ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کر دیں جی میں انشاءاللہ۔ تاکہ وہ اس عمل کو پڑھے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رجب شریف کا جو چاند ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور پھر خصوصی طور پر جو ماہ رجب ہے اس کی احادیث رسول اللہ میں نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں رجب کے مہینے کی فضیلت بیان کرنے سے قبل آپ کو رجب کا چاند نظر آنے پر جو عمل کیا جاتا ہے اس کی تھوڑی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس ذی روح کو اس کائنات میں پیدا کیا ہے، جو اس آسمان کی چھتری کے نیچے شب و روز سانس لے رہے ہیں، اللہ نے ان کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ انسانوں کا ہم نے رزق زمین پر پھیلا دیا ہے، بچھا دیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا رزق زمین میں سے تلاش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ خیر الرازقین، کہ میں اللہ تمہیں سب سے بہترین رزق دینے والا ہوں۔ بے شک۔ تیسری جگہ پہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک میں اللہ جسے چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے بے پناہ رزق عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو المختصر بات یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تاکہ اللہ کی ذات عالی نے جس رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، ہم اللہ کی ذات کو منا کر، اس سے مانگ کر، اس سے التجائیں کر کے، اس کے سامنے مناجات کر کے اس ذات عالی سے اپنا رزق حاصل کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماہ رجب کا جو چاند نظر آنے پر ایک بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی مجرب عمل کیا جاتا ہے، وہ عمل ہے سورہ کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حضور علیہ السلام کو کافروں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ آپ مقطوع نسل ہیں، آپ کی نسل کوئی نہیں، چونکہ بچے پیدا ہوتے تھے وہ فوت ہو جایا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ دیا کہ آپ تو غریب ہیں، آپ مفلس ہیں، آپ کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہوتا ہے، نہ پہننے کو ہوتا ہے، نہ پینے کو ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر مبارکہ نازل فرمائی اور بتایا کہ میرے لاڈلے حبیب، اگرچہ وقتی طور پر آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، لیکن آخرت میں ہم نے آپ کے لیے حوض کوثر تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
اب حوض کوثر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس میں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو جام بھر بھر کر پلائیں گے اور اس میں لوگ خوب سیر ہو جایا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو بھی بندہ اس سورہ کوثر کا عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر کی جو کرامات ہیں اور جو فیوز و برکات ہیں وہ اللہ اس دنیا میں رزق کی فراوانی کی صورت میں انسان کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ چاند نظر آئے آپ کو رجب کا، یا کسی نے آ کر آپ کو شہادت دی ہے کہ بھئی رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، رجب کا چاند محترم نظر آنے سے لے کر صبح نماز فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جی پوری رات کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر چاند نظر آنے پر کر لیں یا کسی نے گواہی دی تب کر لیں، یا ساری رات آپ کے پاس پڑی ہے، جب آپ کو ٹائم ملے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عمل کا طریقہ کار میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کوشش کر لیں کہ باوضو ہو جائے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہ چھوا کریں۔ چھونے کا مطلب آپ نہ چھوئیں، کوشش کریں ادب کے ساتھ باوضو کریں، پھر اس کو تلاوت کریں، انشاءاللہ اس سے پھر ڈبل فائدہ ہوگا۔ بے شک۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ باوضو ہو جانا ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، تو درمیان میں اللہ کی ذات عالی سے اس کے سامنے وظیفہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو آج رجب کے چاند پر ہم نے اپنے رب کو منانا ہے وظیفہ پڑھ کے۔ بے شک، کیونکہ یہ رب کا مہینہ ہے بالکل، اور رب کو منانے کا یہ بڑا ہی اچھا بہانہ ہے۔ بہت اچھا موقع ہے محترم۔ تو اپنے رب کو منانا ہے ہم نے کہ کس طرح ہمارا روٹھا ہوا رب ہم سے مان جائے۔ تو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، درمیان میں صرف اور صرف 11 مرتبہ، سبحان اللہ، 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 30ویں پارے کی آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ویسے سکرین پر بھی چل رہی ہے، یہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو پڑھیں پوری دھیان توجہ کے ساتھ، آپ اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز سارا سال اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور پوری دھیان توجہ یکسوئی کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، میرے اللہ کے فضل و کرم سے پورا سال کبھی آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کر صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست عمل ہے، اور میں اپنی تمام آڈینس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس عمل کو وہ ضرور پڑھیں تاکہ اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔